اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ اور انہیں تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل کتاب سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض ان لوگوں نے تھوڑی سی قیمت مول لے لی۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کو وہ لوگ مول لے رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو جو اپنے برے کردار پر خوش ہو رہے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، ہرگز آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے میں کامیاب مت سمجھیے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ 2-3 درس میں یہودیوں کے برے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جیسے ان کا ایک برا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا زکوٰۃ کے سلسلے میں جو اللہ نے حکم وارد کیا۔ آج یہودیوں کے 2 برے عمل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل کتاب سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ عہد لے رکھا تھا توریت اور انجیل کے اندر کہ دیکھو ہم نے اس کتاب میں جو اللہ کا احکام نازل فرمایا ہے، ہم نے اپنا جو قانون اتارا ہے، اس کو تم لوگوں سے چھپا کر مت رکھنا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے میں جھوٹ اور افتراء سے کام مت لینا، بلکہ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے مکمل طریقے سے کھول کھول کر بیان کر دینا، کسی طریقے کا کتمان علم تمہاری طرف سے نہ پایا جائے۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، یعنی یہ کرتے یہ تھے کہ انہوں نے توریت کے اندر تحریف کا کام شروع کیا۔ تحریف کہتے ہیں کہ اصل حکم کو بدل دینا، یعنی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے سلسلے میں خاص حکم نازل فرمایا، انہوں نے دیکھا کہ یہ حکم ہمارے لیے دشوار کن ہے اور ہماری طبیعتوں پر بھاری گزرتا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی لے آئی جائے اور اپنی خواہش کے مطابق اس حکم کو تیار کر دیا جائے۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جب کوئی یہودی آتا تھا ان کے بڑے بڑے علماء کے پاس اس سلسلے میں کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ نے توریت میں کیا حکم نازل فرمایا ہے، تو یہ کرتے یہ تھے کہ اصل حکم کو چھپاتے تھے اور کہتے تھے تمہیں کیسا فتویٰ چاہیے یہ بتاؤ۔
تمہیں کیسا مسئلہ معلوم کرنا، تم کیا چاہتے ہو اس سلسلے میں، تم جیسا چاہو گے ویسا ہم بتا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہیں اس کے عوض اتنے روپے دینے ہوں گے۔ یعنی انہوں نے کیا یہ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کے حکم کو ان لوگوں نے تھوڑی سی قیمت کے بدلے مول لے لیا، یعنی اللہ کے احکامات کا ان لوگوں نے سودا کیا اور بہت کم قیمتوں میں۔ قرآن نے کہا فبئس ما یشترون، کہ جو یہ لوگ لے رہے ہیں، جو مال حاصل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو چھپا کر اور ان کی خواہش کے مطابق احکامات بتلا کر، وہ بہت کیا ہے، برا ہے۔ ان کا یہ عمل بھی انتہائی برا ہے، اور جو چیز یہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی بری شے ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے جس کے بارے میں ابھی ترجمہ کیا گیا، ترجمہ سے کچھ معنی واضح ہوا ہوگا۔ اس آیت میں یہودیوں کی اس عمل کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ کرتے یہ تھے کہ اولاً تو اپنے برے عمل پر بھی خوش ہوتے تھے، اپنے برے عمل پر بھی خوش ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو کام وہ نہیں کرتے تھے اس سلسلے میں بھی ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہماری تعریف کی جائے۔ ہوتا ہے ایسا، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ اپنے برے اعمال پر خوش ہیں، نازاں ہیں، کوئی افسوس ان کو نہیں ہے، اور بہت سارا کام جو سماج کے اندر سماج کی بہتری کے لیے دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے یہ تھے کہ ان کاموں میں لوگ شریک تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب حوصلہ افزائی کا موقع آتا ہے یا تعریف کا موقع آتا ہے یا کچھ اس کے بدلے میں انعام حاصل کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ بھی سر فہرست کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تعریف کی جائے، بھلے ان کا کوئی کردار نہ ہو۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک نالی بنے گی یا ایک سڑک، اور وہ ابھی بنی نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سے لوگ اخبارات میں بیان دینا شروع کر دیں گے کہ میری محنت سے یہ کام محلے کے اندر انجام پایا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ یہ اولاً تو عمل کرتے نہیں تھے اور خواہش یہ تھی کہ ہماری اس پر تعریف کی جائے۔ یہ جو کتمان والی بات آئی، اس سلسلے میں بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلایا اور کہا کہ اس سلسلے میں توریت کے اندر کیا حکم نازل کیا گیا ہے۔ کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے دریافت کیا، تو انہوں نے کیا یہ کہ اس حکم کو چھپا لیا اور کہا کہ نہیں، اس سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ جو آیت آئی کہ اولاً تو وہ لوگ جو برا عمل کرتے ہیں اس پہ خوش بھی رہتے ہیں، اور جو کام ان لوگوں نے نہیں کیا اس پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کیا ہو، تعریف ہو۔ تو اس سلسلے میں ان کا عمل یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ بھائی چلو فلاں علاقے میں چلنا ہے اور فلاں قبیلے سے ہمارا مقابلہ ہے، جہاد کی تیاری کرو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آتا تھا تو اولاً تو وہ لوگ بہانہ بنا کر اس عمل میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے۔ اولاً تو بہانہ بناتے تھے کچھ نہ کچھ، اور بہانہ بنانے کے بعد جہاد میں شریک بھی نہیں ہوتے تھے، اور جب مسلمان جہاد کرنے چلے جاتے تھے تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ یہی کہا ہے یفرحون بما اتوا، یعنی جو انہوں نے کیا اس پر وہ لوگ خوش ہوتے تھے، یعنی جو ان کا برا عمل تھا یہ، اس پر ان کو تو ندامت اور پشیمانی ہونا چاہیے، تو وہ لوگ شرمندہ ہونے کے بجائے اور زیادہ آپس میں بیٹھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا اور ان کے ساتھ شریک ہونے سے ہم رک گئے اور ان کو ہم نے بھیج دیا۔ ایک تو یہ عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا قافلہ واپس لوٹتا تھا مدینہ منورہ میں، تو اس وقت یہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اولاً تو کرتے یہ تھے کہ جھوٹ پر مبنی عذر پیش کیا کرتے تھے، ایسے عذر پیش کیا کرتے تھے اور جھوٹی قسم کھا کر کہ یا رسول اللہ اس بنیاد پر ہم اس جنگ کے اندر شریک نہیں آئے، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، اللہ کی قسم، توریت کی قسم، یعنی جو ان کی زبان پہ جو باتیں آیا کرتی تھی
وہ اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد اپنا ایک عذر پیش کر دیا کرتے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بچ جاتے تھے جھوٹی قسم کھا کر اور عذر پیش کر کے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور جن صحابہ کرام نے شجاعت اور بہادری کا نمونہ پیش کیا تھا اس کا جب تذکرہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کی تعریف ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ بھی آ جاتے تھے کہ ہماری بھی تعریف۔ اولاً تو جھوٹ بولا ان لوگوں نے، جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے، اور جب حوصلہ افزائی کا موقع آیا تو ان کی بھی شدید خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہماری بھی تعریف کی جائے، اور یہ بھی پیش کھڑے ہوتا ہے ہم بھی تو تیار تھے، وہ تو ایک عذر آ گیا جس کی بنیاد پر ہم اس میں شامل نہیں ہوئے، ورنہ ہم بھی یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے۔ یعنی عمل نہ کرنا اس کے باوجود ان کے اندر یہ صفت پائی جانی کہ ہماری کیا ہو تعریف۔ یعنی یہ بہت بری صفت ہے، بہت بری عادت ہے اور بہت برا لت ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کریڈٹ لینے کا جو ہولڈ لگتا ہے، عمل کرے یا نہ کرے لیکن خواہش یہ رہتی ہے کہ تعریف ہماری بھی ہو، اخبار میں نام ہمارا بھی چھپے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اپنے اس بری عادت کے سلسلے میں کہ یہ وہی بے عینی وہی صفت ہے جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو قرآن نے کہا کہ جن کا یہ عمل ہے ان کو آپ یہ بالکل نہ سمجھے وہ اللہ کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر کے اور جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسم کھا کر بچ جا رہے ہیں تو ہم عذاب سے بچ گئے، یعنی اگر ان کا جھوٹا ہونا پکڑا جاتا تو سزا دی جاتی، اسلامی حکومت تھی، لیکن ابھی تو وہ لوگ چالاکی سے بچ کر نکل رہے ہیں اور سزا سے بچ جا رہے ہیں، بلکہ ان کی خواہش ہے کہ ہماری تعریف بھی کی جائے۔ تو قرآن نے کہا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ آپ اے پیغمبر ان لوگوں کے بارے میں یہ ہرگز گمان مت کیجیے گا کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اور موت کا انکار، ابھی پچھلی آیت گزری کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے، اور موت کے بعد میرے سامنے ان کی حاضری ہوگی اور اس دن پھر ان کو ہم مزہ چکھائیں گے اس عذاب سے جو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو کتمان علم حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر کسی طرح کے علم سے نواز رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو معلومات عطا کر رکھی ہے، آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے یا دیگر اور علوم آپ کے پاس ہیں، اور کوئی شخص آتا ہے جو اس علم سے ناواقف ہے اور آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کو بتلائیں۔ کتمان علم حرام ہے، یعنی آپ علم کو چھپائیں گے نہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کا حکم پتہ ہے کہ فلاں مسئلے میں شریعت کا یہ حکم ہے، تو آپ کو وہ حکم بتانا چاہیے۔ آپ ٹیڑھی گردن کر کے بیٹھے نہیں رہیں کہ جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ یعنی بالفاظ دیگر اگر آپ سے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، آپ کی شاگردی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس سے گریز نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے جس طرح کے علم سے بھی آپ کو نواز رکھا ہے، آپ اس کو دوسرے تک بھی پہنچائیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھنے آئے گا تو آپ کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یعنی یہ بہت مشہور ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ سن رہے ہوں گے بہت معمولی سی بات ہے، کوئی چھپاتا نہیں ہے، چھپاتے تھے۔ آپ سنیں نا، پہلے یہ مشہور تھا کہ گرو جی جو ہیں وہ اپنے چیلے کو مین گن نہیں بتاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گرو جی گئے، ان کے ساتھ ان کا علم بھی دنیا سے چلا گیا اور پھر وہ ترقی نہیں کیا۔ حکمت اسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ حکمت کا جو آپ دیکھ رہے آج وجود ختم ہو گیا، اس کی ہی بنیادی وجہ ہوئی کہ بڑے بڑے حکماں نے اپنے شاگردوں کو ساری حکمت سے ان کو واقف نہیں کروایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکمت کا علم آج، حکمت سے یہاں میں خاص طور پر طب سے مراد لے رہا ہوں، وہ ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہوئی۔
چونکہ ان لوگوں نے کتمان سے کام لیا، حالانکہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کتمان علم حرام ہے، اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں نیک عمل کروں، میرا نام بھی نیکوں میں شمار ہو، یہ قابل گرفت نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے۔ یعنی آپ کے دل میں یہ خواہش کا پیدا ہونا کہ میں بھی نیک عمل کروں اور میرا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو، اچھے لوگوں میں ہو، تو آپ کو لگ رہا ہوگا نا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میری بھی تعریف کی جائے بالفاظ دیگر، لیکن یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ مذموم یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں نہیں اور آپ کے دل میں شدید خواہش ہو کہ اس کام کے سلسلے میں میرا نام ہو، لوگ میرے نام کا چرچا کریں، میری تعریف میں پل باندھیں، یہ حرام ہے، یہ مذموم ہے۔ لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش کا پیدا ہونا کہ بھائی میں بھی کیا کروں، نیک عمل کروں اور میرا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو، برے لوگوں کی فہرست سے میرا نام کٹ جائے، اس طرح کا داعیہ آپ کے دلوں میں پیدا ہونا یہ قابل مذموم نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ان سے کہہ دیجیے، ان کو پتہ بھی ہے کہ ساری دنیا کا مالک کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک ہر چیز کس کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ساری دنیا میں حکم جو چلتا ہے وہ کس کا چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ سب سے بڑی سلطنت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ لہذا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹا عذر لا کر یہ لوگ بچ جا رہے ہیں تو یہ خام خیالی میں ہے، ان کا یہ گمان غلط ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔